درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محفل میلاد کا چندہ بچ جائے تو کیا کریں؟ پورا سوال یہ ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہر سال محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اس سال بھی منعقد ہوئی، اس کے لیے چندہ کیا گیا جس میں سے کچھ رقم بچ گئی۔ اب پوچھنا ہے کہ جو رقم بچ گئی ہے اس سے میلاد کے لیے برتن اور مسجد کی ضرورت کے لیے چیزیں مثلا لاؤڈ اسپیکر، ساؤنڈ سسٹم، دریاں وغیرہ خریدنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ میلاد کے نام پہ چندہ کیا گیا، اب اس میں سے کچھ رقم بچ گئی تو اس رقم کا کیا کریں؟ ان سے مسجد کی کچھ ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو چندہ میلاد شریف کی محفل کے لیے لیا گیا ہے وہ صرف میلاد شریف کی محفل میں ہی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جو رقم بچ گئی ہے وہ چندہ دینے والوں کو ان کے حصوں کے مطابق ہر ایک کو واپس کر دیں یا ان سے اجازت لیں تو وہ جس جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت دیں وہاں صرف کر دیں۔ اس صورت میں اگر برتنوں، لاؤڈ اسپیکر یا دریوں کی اجازت دے دیتے ہیں تو یہ بھی خرید سکتے ہیں، اور اگر چندہ دینے والوں کا کوئی پتہ نہ چلے تو اسی طرح کی کسی دوسری محفل میلاد میں ان کو خرچ کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اگلے سال میلاد شریف ہی کی اسی محفل میں خرچ کر لیں، یا لقطے کے مال، لقطہ یعنی گری پڑی ملنے والی چیز کی طرح مساکین میں خیرات کر دیں یا کسی بھی مصرف خیر یعنی بھلائی کے کام میں خرچ کر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے چندہ جس چیز کے لیے کیا جاتا ہے اسی میں خرچ ہونا چاہیے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کچھ بچ بھی سکتے ہیں تو پھر ان کا ہم کیا کریں گے؟ تو اس کی صحیح سیدھی صورت تو یہ ہے کہ آپ جب چندہ لیتے ہیں اور آگے کے لیے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ میلاد کی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے چندہ کیا، آپ کو لگتا ہے کچھ پیسے اگر بچ گئے تو ہم مسجد کے لیے کوئی ضرورت کی چیز خرید لیں گے، تو چندہ لیتے وقت ہی یہ بات اس بندے کے ذہن میں ڈال دیں کہ بھائی یہ محفل میلاد کے لیے چندہ لے رہے ہیں، اگر کچھ پیسے بچ جائیں آپ کے حصے سے تو کیا مسجد کے لیے کوئی چیز خرید کے دے دیں؟ دینے والا تو کار خیر کے لیے دے رہا ہے، بلا شبہ کہہ دے گا ہاں دے دیجئے۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو بعد میں آپ کو کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر بندے سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو چندہ دے رہے ہیں اگر بچ جائے تو مسجد کے لیے کچھ خرید دیں، تو اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو بعد میں نہ ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی اسے تقسیم کرنے کی دوبارہ سے ضرورت پڑے گی۔ ہاں اگر آپ نے چندہ لیتے وقت یہ ساری باتیں نہیں کی ہیں تو پھر اسی محفل میں خرچ کریں، بچ جائے تو اسی طرح کی محفل دوبارہ جب منعقد ہو تو اس میں خرچ کریں، لہذا اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں وہ چندہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے جس چیز کے لیے پیسہ دیا ہے اسی چیز میں اسے خرچ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیسہ اگر بچ جاتا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ اسی طرح کا کام جب دوبارہ کیا جائے تو یا تو وہ اس میں خرچ کر دیں یا پھر جو ہے مساکین، غربا وغیرہ میں اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے دوبارہ یہ کام نہیں کیا جائے گا تو پھر اس پیسے کا حکم یہی ہے کہ آپ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں، مسکینوں میں بانٹ دیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔